شاہراہ ریشم کی تاریخ اور تجارتی اور ثقافتی تبادلے پر اس کے اثرات پر ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو پیارے ناظرین، شاہراہ ریشم ایک تجارتی راستوں کا ایک نیٹ ورک تھا جو مشرق اور مغرب کو جوڑتا تھا، جو چین سے بحیرہ روم تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے منسلک خطوں کی ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاہراہ ریشم دوسری صدی قبل مسیح میں چین میں ہان خاندان کے دور میں قائم ہوئی تھی، جسے سلک روڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ سلک روڈ کا نام چینی ریشم کی منافع بخش تجارت سے آیا ہے جو ان راستوں سے لے جایا جاتا تھا۔ تاہم شاہراہ ریشم صرف ریشم کے بارے میں نہیں تھی، یہ مصالحوں، قیمتی دھاتوں، شیشے اور مٹی کے برتنوں جیسی اشیاء کے لیے بھی ایک بڑا تجارتی راستہ تھا۔ شاہراہ ریشم صرف تجارتی راستہ ہی نہیں تھا بلکہ ثقافتی تبادلے کا بھی ذریعہ تھا۔ جیسے جیسے تاجر، سوداگر اور مسافر شاہراہ ریشم کے ساتھ منتقل ہوئے، وہ اپنے ساتھ اپنی رسوم، عقائد اور ٹیکنالوجی لے کر آئے۔ اس کی وجہ سے خیالات کا تبادلہ ہوا اور بت مت اور اسلام جیسے مذاہب کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا۔ شاہراہ ریشم ثقافتوں کا ایک پگھلنے والا برتن بھی تھا، جہاں مختلف نسلی گروہ آپس میں بات چیت کرتے اور ایک دوسرے کو متاثر کرتے تھے۔ شاہراہ ریشم نے ان سے منسلک علاقوں کی سیاسی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ شاہراہ ریشم کے راستوں کا کنٹرول ان سلطنتوں اور سلطنتوں کے لیے طاقت اور دولت کا ذریعہ تھا جو اسے کنٹرول کرتی تھی۔ رومی سلطنت اور چینی خان خاندان شاہراہ ریشم کی تجارت میں بڑے کھلاڑی تھے۔ 14ویں صدی میں شاہراہ ریشم میں کمی واقع ہوئی، جس میں کئی عوامل بشمول بلیک ڈیتھ، سمندری تجارت کا عروج اور منگول سلطنت کا زوال شامل ہے۔ شاہراہ ریشم کی جگہ دوسرے تجارتی راستوں نے لے لی، لیکن اس کی میراث باقی ہے۔ شاہراہ ریشم نے انسانی تہذیب کی تاریخ پر امٹ نقوش چھوڑے ہیں اور آج بھی اسکالرز اور محققین کے لیے الہام کی ایک اہم ذریعہ ہے۔ شاہراہ ریشم پر ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ شاہراہ ریشم صرف ایک تجارتی راستہ نہیں بلکہ وقت کا سفر، ثقافتی تبادلے کا سفر اور ایک ایسا سفر ہے جو آج بھی ہمیں متاثر کرتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔